10ویں اور 12ویں امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں ملک کے مختلف شہروں میں تہنیتی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک پروخار جلسہ مسلم سوسائٹی کی جانب سے مندرا تعلقہ ضلع کچھ ریاست گجرات میں منعقد کیا گیا۔ جلسے میں شریک مہمانوں نے شیلڈ اور مومنٹو دے کر طلباء کا اعزاز کیا۔ اعزاز پانے والے طلباء و طالبات نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے اور اپنے کامیابی کے پیچھے اساتذہ، والدین اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کوششوں کو اجاگر کیا۔ مستقبل کو لے کر بھی جو کچھ اپنے عزائم ہیں ان کا بھی اظہار کیا گیا۔ وہیں دوسری طرف پروگرام میں شریک مہمانوں نے بھی طلباء کی حوصلہ افزائی کی، انہیں اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ جن طلباء نے کم نمبرات حاصل کیے انہیں بھی مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے مزید محنت اور لگن سے پڑھائی کر کے مستقبل میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس تہنیتی تقریب میں فرحین حنیف میمن سبھی کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اس ہونہار طالبہ نے نہایت ہی کم عمری میں کامیابیوں کی بلندیاں چھو لی ہے۔ اس نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد مارکیٹنگ کے شعبے میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا ہے اور اب ایک کامیاب بزنس وومن کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے بلکہ اس نے دیگر خواتین کو بھی خود کفیل بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ فرحین حنیف کو اپنے شہر میں وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ فرحین حنیف میمن نے جلسے میں اپنے تاثرات ظاہر کیے اور عزائم کا کچھ اس انداز میں اظہار کیا۔ شیطانی رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں فرحین حنیف میمن مسلم کمیونٹی کی شکر گزار ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر مجھے انوائٹ کیا گیا، اور اپنے پیرنٹس کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، آج کانفیڈنس سے بات کر پا رہی ہوں۔ اور مسلم کمیونٹی میں جتنے بھی بچے ہیں جو آج 60 سے 90% تک رزلٹ لے کے آئے ہیں ان سب کو کانگریچولیٹ کرتی ہوں میں کہ آپ 60% لے کے آؤ یا 90%، ڈگری میٹر کرتی ہے لیکن میٹر کرتا ہے آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی سمجھ، آپ کا نالج ضروری ہے۔ ایجوکیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہم سب لوگوں نے سنا، ہمارے جو بڑے یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کی پیٹھ بن کر کھڑے ہیں آج، ان سب نے سنا کہ ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ہماری حقیقت یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں۔ آج مسلمان پاپولیشن میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن اگر ہم نالج میں بات کریں تو مسلمان کہیں بھی کھڑا نہیں ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ ہمیں پتھر ہاتھ میں دیا جاتا ہے لیکن قلم نہیں، ویسے ہی لڑکیوں کو ہاتھ میں بیلن دیا جاتا ہے، قلم کیوں نہیں؟ اور میں صرف لڑکے اور لڑکیوں کی ہی بات نہیں کر رہی، ایجوکیشن اور تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہے۔ ہم صرف ایجوکیشن کو اگر پروموٹ کرتے ہیں تو ہم نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری عورتیں، ہمارے بھائی سب کے اندر ایک دینی تعلیم ہونا ضروری ہے جس وجہ سے ہماری زندگی جینا آسان رہے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو 10th کروانا ہے، 12th پڑھانا ہے، لیکن ایک سوچ ہمیں پیچھے لے آتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، ہم مسلمان کی لڑکیاں پڑھ کے کیا کریں گی یا لڑکے آگے بڑھ کے کیا کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری نجی زندگی جینے کے لیے ہمارا دین اور دنیاوی تعلیم دونوں بہت ضروری ہے۔ اگر میں دین کی بات کروں تو دین کے بنا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں اللہ نے ہمیں اتارا ہے ایک مقصد کے ساتھ، شاید ہم لوگ بھول رہے ہیں۔ صرف اچھا کھانا پینا اور سونا اٹھنا ہی ہماری زندگی بتانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے؟ تاکہ ہمارا ایک مقصد ہو، ہمارا نام ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب لیڈر بنے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب ایک ساتھ آگے بڑھو، لیکن ہم میں سے ایک لیڈر بنے گا، اس کے پیچھے اور ایک لیڈر بنے گا۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا علم بات کرتا ہے نسل تک کی۔ آج ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر ایک بیٹی کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہو تو مانا جاتا ہے کہ آپ ان کی پوری نسل کو ایجوکیٹ کرتے ہو۔ اور اگر آپ نے تقریریں سنی ہو تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نیکی آپ کے پیٹ کو پالنے کے لیے کی جائے وہ صحیح نیکی نہیں ہے، لیکن جو آپ کی نسل تک پہنچے وہ نیکی صحیح ہے۔ تو ہمیں کام وہ کرنا ہے جو ہماری نسل تک آگے جائے۔ 10th اور 12th کے بعد ایجوکیشن کو امپورٹنس اس لیے نہیں دی جا رہی کیونکہ ہماری یہ حقیقت ہے کہ آج بھی لوگ ڈرتے ہیں اپنی بچیوں کو باہر نکالنے سے کہ کہیں ہماری لڑکیاں غلط راستے میں نہیں جائیں، اور سوچ یہ ہے کہ کہیں لڑکے باہر نکل کر بگڑ نہیں جائیں، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے اپنی تعلیم پہ جو کہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایک بچے کو اسکول میں بھیجتے ہو وہ ان کے سیکنڈ ٹیچر ہے، لیکن
کی بات کی جائے تو ہم لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں یہ سوچ کے کہ کہیں باہر نکل کے حساب نہیں اتارتے. ہم لڑکیاں غلطیاں بھی کرتی ہیں, لڑکے بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن صحیح راہ پر لانا ہمارے بڑوں کا کام ہے. اور شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, کیونکہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہے. اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں ڈالیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے, حجاب کرنا ضروری ہے, چاہے پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کریں. پرسوں ہم نے ایک نیوز میں دیکھا کہ 27 سال کی ایک لیڈی فرسٹ مسلم فیمیل نیورو سرجن بنی. اتنے سالوں کے بعد وہ کیوں؟ اور میں نے جب فوٹو دیکھی ان کی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر سے حجاب نہیں ہٹایا گیا تھا. تو ہماری جو روک ہے وہ ہماری سوچ میں ہے, ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارا دین ہر فیلڈ میں کام کرنے کے لیے بولتا ہے. ہم ایجوکیشن پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کریے, لیکن ساتھ میں ہماری اسکلز بھی ہے جس میں کام کرنا بہت ضروری ہے. ہر کسی کو یہ پرمیشن نہیں ملتی ہے کہ آپ جاب کریے, باہر جاؤ, پرائیویٹ کمپنی میں کام کرو, لیکن ٹیلنٹ ہے جو آپ کا, اسپورٹس ہے آپ کا, آپ میک اپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہو, فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی اسکلز ہے جو کہ بہت ضروری ہے. ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا, ہر کسی کا دماغ ایک جیسا کام نہیں کرتا, یہ حقیقت ہے. دماغ تو سب کو ایک جیسا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر کسی کا دماغ اتنا ہی کام نہیں کرتا ہے. ضروری ہے کہ ہم امپورٹنس دیں ایجوکیشن کو, کیونکہ ہماری قوم میں ڈاکٹرز, انجینئرز اور بہت لوگوں کی کمی ہے. جب ہمارے رسول پاک پہ, نبی پاک پہ آواز اٹھائی گئی, غلط لفظوں کا استعمال ہوا, تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈ پہ آ کر نعرے لگانے لگے تھے کہ ہمارے رسول کے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی. لیکن جتنی تعداد میں لوگ باہر آئے تھے, کیا اتنی تعداد میں آج ایجوکیشن چل رہا ہے؟ اگر وہ تعداد میں ایجوکیشن ہوتا تو آج نیوز پینل پہ بیٹھ کے ہمارے لوگ سامنے سے بات کر رہے ہوتے اور ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہوتے. ایجوکیشن ہمارے صرف گھر تک نہیں ہے, ایجوکیشن سماج تک ہے, جو کہ ہم بھول رہے ہیں. بڑی باتیں کرنا, لوگوں کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے, موٹیویشن ضروری ہے, لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قوم بہت پیچھے ہے, اور صرف وجہ ہے ہماری سوچ. جس دن ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں ڈال دیا, اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کا یقین بنائے رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا یا ان کی نافرمانی کری تو پھر آپ کی کسی بھی نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیائی تعلیم بھی لیں. آپ ماں باپ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کا ویژن پوچھیں کہ کیا ہے. جب ان کا ویژن کلیئر ہوگا آپ ساتھ دیں. ضروری نہیں ہے کہ ویژن چھوٹا ہے یا بڑا, ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کرنا کیا چاہتا ہے. جس دن انہوں نے وہ سوچ لیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ آگے بڑھ پائیں گے. ڈاکٹرز, انجینئرز ہماری قوم میں بہت ضروری ہے, اور وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے. میں ہماری قوم کی صرف بات کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ ہر سماج اپنے کو لے کر آگے بڑھا ہے, لیکن ہمارا سماج صرف پیچھے ہے سوچ میں, اور یہ ہماری حقیقت ہے. ہم حقیقت نہیں بدل سکتے, ہماری سوچ بدل سکتے ہیں, جب جا کے ہمارا سماج آگے آئے گا. اور مسلمانوں کو ابھی جاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ بات قومات کی نہیں ہے, بات دنیا کو ساتھوں ساتھ چل کے رہنے کی ہے. آج دنیا ڈیجیٹلائزیشن پہ چل رہی ہے, لیکن ہم کہاں ہیں؟ یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام پہ بیٹھ کے ویڈیو سرچ کرتے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. کبھی اس چیز کا صحیح استعمال کیا, کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں سے ہمیں کیا صحیح صلاح ملتی ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کو یہ دیکھنے میں رہ جاتے ہیں کون سی لڑکی پردے میں رہ کے کون سا گناہ کر رہی ہے, اور کون سا لڑکا مولوی ہو کے داڑھی رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے. ہم اپنے گرہوانوں میں نہیں جھانکتے, اور غلطی وہی ہوتی ہے جب ہم اپنے اندر کی برائی نہیں دیکھتے اور ہم مسلمان بھائی بہنوں کی برائی دیکھتے ہیں. سوچ بدلنی ہے, خود سے شروعات کرو, اپنے آپ سے شروعات کرو. جیسے شبنم نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ نالج لینا ہو تو آپ کو چائنا تک بھی جانا چاہیے. اب تو زمانہ ہمارا ڈیجیٹلائزیشن کا ہے, نالج آپ کو یہاں بھی مل رہی ہے لیکن دکھائی کہیں نہیں دیتا ہے. آپ جہاں ہو نالج وہیں سے شروع ہوتا ہے, آپ کے گھر سے آپ کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. فرق اتنا ہے آپ کہاں تک اس تعلیم کو لے کے جاتے ہو, کتنا نام روشن کرتے ہو. آج جو ایونٹ رکھا گیا ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ آگے بڑھیں. یہ سب لوگ آج جو اپنا وقت نکال کر آئے ہیں, یہ صرف آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں وقت, تاکہ آپ آگے بڑھیں اور مسلمان قوم کا نام آگے بڑھائیں. آپ آگے بڑھو, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. کیونکہ ہم ماں باپ کے جو ہمارے پہ جو انہوں نے فرض ادا کیے ہیں وہ تو کبھی ہم سامنے دے نہیں سکتے,
सकते उनको, लेकिन ये है कि इस दुनिया में हम जितना चाहे उनके लिए करें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी नेकी होगी। आज आप एजुकेट होंगे, कुछ भी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन जो नस्ल में तालीम जाएगी वो सबसे बड़ी नेकी होगी। और तरक्की का ज़माना है, दुनिया से कदम मिला के चलने का वक्त है। अब पीछे हट के कोई मतलब नहीं है, न सोच में पीछे हटो, यकीन रखो तो खुद पे। जज़ाकल्लाह। मिस्टर हनीफ मेमन की तरफ से, जैसे अश्विन सर ने कहा कि द सीक्रेट बुक हमारे लिए बहुत अच्छी है, तो मिस्टर हनीफ मेमन 100 बुक्स बच्चियों को और बच्चों को गिफ्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लिए, ताकि दोनों के बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि आखिर हमें रहना हिंदुस्तान में है। सोच हमारी होनी चाहिए कि हम किस सरजमीन पे रह रहे हैं, सोच हमारी मुसलमान और हिंदू को लेकर नहीं होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अश्विन सर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सोच अपनी एजुकेशन की तरफ लेके जाओ, तालीम की तरफ लेके जाओ और अपने हक अदा करो, जो कि बहुत ज़रूरी है मुसलमान होने के लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।